बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजीह अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल हर जगह ये शोर मचा हुआ है कि कहीं माशाल्लाह ना लग जाए। कौन लगाएगा माशाल्लाह? किसने कहा है कि वो माशाल्लाह लगा रहा है? जो लोग माशाल्लाह लगाने वाले हैं उन्होंने तो आकर खुद कह दिया है कि वो सियासत से दूर रहना चाहते हैं, वो गैर जानिबदार रहना चाहते हैं, वो इस मामले में न्यूट्रल रहना चाहते हैं और वो इस सिलसिले में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते जिससे मुल्क के अंदर माशाल्लाह लगे। लेकिन इमरान खान की यह ख्वाहिश है कि अगर उनको कुछ नहीं मिले तो दूसरों को भी कुछ न मिले। यानी वो बच्चा जो होता है जो विकेट लेकर भाग जाता है खेल में से, तो ये उनकी वही हालत है। लेकिन जब 2014 में उन्होंने एम्पायर की उंगली का इंतजार किया था और उसके इशारे पर वो नाच रहे थे, तो अब इस वक्त एम्पायर तब्दील हो रहा है तो चाह रहे हैं कि उनकी मर्जी का एम्पायर आए। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि जिनको अपनी मर्जी का एम्पायर उन्होंने तस्लीम किया था वो लोग तो बिल्कुल अपने मामलात के हवाले से ऐसे आइडेंटिफाई हो गए हैं कि उनको तो किसी सूरत कोई कबूल नहीं करेगा। दुनिया में भी ये एक बहुत बड़ा मजाक बना है। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए मुफीद नहीं है। और हमें दूसरी जो जमातें हैं वो इस मामले में बहुत खामोश हैं, कुछ कर नहीं रही हैं, इसलिए कि जब वो अगर कुछ करें तो अदालतें आड़े आ जाती हैं। अब अदालतों को भी फैसला करना होगा कि जो सियासत करने वाले लोग हैं, जिनका मैदान सियासत है, उनको सियासत करने दें और उनके मुकाबिल जो लोग हैं अगर वो उनको रोकते हैं तो उनको रोकने दें। आप अपनी टांग न अड़ाएं, इसलिए कि आप अपनी टांग अड़ाकर बदनाम होंगे। और जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी का नाम, साकिब निसार का नाम, जस्टिस गुलजार का नाम, जस्टिस मुनीर का नाम, जस्टिस अनवारुल हक का नाम और ऐसे कितने ही जस्टिस हैं, जस्टिस इरशाद हसन खान का नाम अच्छे नामों से याद नहीं किया जाता, उस तरीके से दूसरे इन जजों के नाम भी याद नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनको मुंतकिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में और वहां उनको लाया जा रहा है, बहुत अफसोसनाक बात होगी कि इनके ऊपर मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर लाया गया है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा ज़ेरे इत्तिवा है और इसका फैसला करने वालों ने उस मुकदमे का फैसला क्यों नहीं किया? और वो मुकदमा EOBI का मुकदमा है जिसमें इन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा फीस वसूल की है और वहां पर वो नाजायज तौर पे वसूल की है। ये बतौर वकील, तो ये मुकदमा जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किए गए तब भी इस मुकदमे का ख्याल नहीं किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनको वहां लाया जा रहा है तब भी इस मुकदमे का ख्याल नहीं किया गया। ये एक सवाल है, ये किस तरह होगा? अब आते हैं इमरान खान की तरफ कि उन्होंने ये फिर जो है वो एक शोषा छोड़ दिया है और घबराए हुए हैं, इसलिए कि अब उनको उनकी सरपरस्ती करने वालों ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं, इसलिए कि आगे मुस्तकबिल में उनकी पेंशन का सवाल है, उनके मजीद दूसरी चीजों का भी सवाल है। क्योंकि इसके बाद अगर वो सियासत में इस तरीके से आते हैं 2 साल के अरसे में और खुलकर आते हैं तो फिर उनकी सारी जायदाद जब्त हो जाएगी, पेंशन जब्त हो जाएगी, तो वो सारे मामलात बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए वो पीछे हटेंगे, पीछे रहेंगे और बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे इस बात को कि वो किसी तरीके से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। मिलकर ये तय किया है
کہ نہ ماشاء اللہ لگے گا، نہ فوج سیاست میں اس طریقے سے شریک ہوگی جس طریقے سے ماضی میں ہوتی رہی ہے. فوج کو اپنی پروفیشنل سرگرمیوں پر توجہ دینی ہوگی اور پھر تاکہ پاکستان کی ترقی کا راستہ کھل سکے. اس وقت بہت ضروری یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ خاموش رہے. جہاں اس کی ضرورت ہوگی اسے بلا لیا جائے گا، اس سے مشورہ لیا جائے گا، اور جہاں سلامتی کے امور ہوں گے وہاں فوج کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ پاکستان میں ماشاء اللہ کا نفاذ نہ پاکستان کے حق میں ہے، نہ سیاسی جماعتوں کے حق میں ہے، اور نہ ہی فوج اور اس کے سربراہ کے حق میں ہے. کیونکہ جو شخص بھی ماشاء اللہ لگائے گا اس کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا جائے گا. فوج اب 5ویں ماشاء اللہ کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب یہ فوج کا سیاسی کردار یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس میں سے کیسے نکلے اور کس طریقے سے؟ کیونکہ جو چیز خفیہ ہے وہ خفیہ رہے گی. اب خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو جب سامنے آنا پڑا تو پھر بہت معاملات خراب ہوئے ہیں. لیکن وہ شاید ضروری چیز تھی، بہت ضروری کام تھا. الیکشن کا ایک نظام جو ہے وہ بنانا ہے. یعنی اب یہ طے ہو جائے گا کہ الیکشن جو ہے جب آئندہ 5 سال بعد الیکشن ہوں گے اس کی تاریخ طے ہوگی، اس کا وقت طے ہوگا، اس کا دن بھی طے ہو سکتا ہے. لیکن اگر عید بقرعید یا کوئی اور تقریب ہو تو وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مہینہ طے ہوگا. یہ اگر اس مدت کے دوران کوئی حکومت ختم ہوتی ہے تو مشورہ یہ ہے کہ وہ مدت پوری کی جائے. یہ نہ ہو کہ وہاں سے پھر 4 یا 5 سال کی مدت شروع ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ مدت پوری کی جائے. 5 سال کی مدت کے لیے الیکشن ہوں گے تو پھر 5 سال کے بعد، یعنی وہ مدت 5 سال کی پوری کی جائے. زیادہ بہتر یہ ہے. ورنہ اگر درمیان میں کوئی طریقہ حکومت ختم ہونے کا ہے جیسے عدم اعتماد کا، تو پھر بھی وہ کنٹینیویشن ہوتی ہے، اسمبلی نہیں ختم ہوتی. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسمبلی ختم کرنے کا طریقہ کار نہ آزمایا جائے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، پھر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر وہ روٹین خراب ہوتا ہے کہ آئندہ 5 سال میں پھر کبھی دسمبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، کبھی جنوری میں الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے جیسا کہ دوسری. اور جو اگر حکومت کو ہٹایا جائے تو کسی بھی آئینی طریقہ جو موجود ہے اس کے ذریعے اس کے تحت ہٹایا جائے. تو پی ٹی آئی نے جو درخواستیں دی ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے، پہلی درخواست اس نے یہ دی ہے کہ پیمرا کو مجبور کیا جائے کہ جو ان کے لانگ مارچ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یعنی اگر ان کے لانگ مارچ کے خلاف کوئی رائے دے رہا ہے تو اس پر پابندی لگائی جائے. تو یہ سوچ کتنی آمرانہ ہے کہ آپ اپنے خلاف کوئی رائے برداشت ہی نہیں کر سکتے. درخواست دی گئی ہے اور چیخا چلایا جا رہا ہے، اور آپ تو چاہیں حکومت کے خلاف وزیر اعظم کو، جس کے خلاف چور اور ڈکیت کے نام لگائیں اور اس کا کوئی ثبوت نہ پیش کر سکے، تو پھر کیا ہے یہ معاملات ہیں. اور پھر کہیں کہ جی مجھے فلاں نے کہا تھا یہ چور اور ڈکیت ہیں. یعنی آپ کے اپنے کوئی ثبوت نہیں ہے. ایکسپلائٹ کر رہے ہیں مذہب کو جو آئین کے خلاف ہے. مذہبی معاملات کو ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کے اوپر ان سے ووٹ مانگنا، ان کو اپنی طرف راغب کرنا، یہ جرم ہے. لوگوں کو مذہبی طور پر آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، ان کے جذبات کو برانگیختہ نہیں کر سکتے. کلمہ آدھا پڑھتے ہیں. کس نے کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی کی بات ہے؟ ہمارا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم محمد الرسول اللہ نہ کہیں. تو آپ اس معاملے میں ہاتھ نہ ڈالیں تو بہتر ہے جہاں آپ کو کچھ علم نہیں ہے. اور اگر پھر آپ نے درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں ان کے دھرنے کو، ان کے جلوس کو آنے کی اجازت دی، تو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اس جج کو جو اجازت دے، اس چیف جسٹس کو
جو اجازت دے کہ تمام خونریزی جو کریں گے یہ تمام جو بدکاریاں کریں گے یہ لوگ جو تشدد کریں گے اس کے ذمہ دار وہ جج صاحب ہوں گے جنہوں نے اجازت دی. اگر سیاسی جماعت اپنا جلسہ کر رہی ہے اس کو جلسہ کرنے کی اجازت حکومت دے نہ دے اس کی مرضی ہے. حکومت اگر کوئی پرتشدد کارروائی کرتی ہے تب عدالت کو اس بات کا نوٹس لینے کا حق ہے. لیکن اگر امن و امان کی خاطر وہ کسی جلوس کو روکتی ہے تو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پر خود مقدمات قائم ہیں. آپ پہلے اس کا جواب دیں, پہلے اس مقدمے کا فیصلہ کروائیں جو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. اس مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس میں بدعنوانی کا معاملہ ہے. جسٹس بابر ستار بھی, جسٹس اطہر من اللہ بھی اور بیرسٹر اعتزاز احسن بھی اس مقدمے میں ملوث ہیں. وہ معاملات لائے جائیں. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاملے کو عدالت کے ذریعے عدالت کا کندھا استعمال کر کے اندر داخل ہو. روک دیجئے. اب پیچھے ہٹیے آپ بھی. اور ان کو اپنے بلبوتے پر کہتے ہیں لاکھوں لوگ جمع کریں. کس سے جمع کروا رہے تھے لاکھوں لوگ؟ وہ لوگ کہاں سے آ رہے تھے؟ کس کے بلبوتے پر؟ اب یہ پھر رہے ہیں بوکھلائے بوکھلائے, کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں. کوئی جلوس نہیں بن رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ یہ بہت یہی گھومتے رہ جائیں اسی دائرے میں. تو بہرحال یہ اس وقت موجود یہ ہے کہ امپائر جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ امپائر کی انگلی پر ہوا تھا کھیل اور اس کے اشارے پر ہوا تھا, اور اب امپائر کے لیے ہو رہا ہے. اگر امپائر کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون بنے گا امپائر نیا تو پھر ان کا لانگ مارچ اور دھرنا اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ اس کے بعد یہ اپنی سیاست, اگر ان کی مرضی کا امپائر نہیں آتا تو یہ اپنی سیاست کی بساط لپیٹ لیں گے اور خاموشی کے ساتھ نہ صحیح لیکن شور مچاتے ہوئے ضرور چلے جائیں گے. البتہ یہ اطلاع ضرور ملی ہے کہ انہوں نے سخت مزاحمت کے لیے بہت سارے افغانیوں کو جو دہشت گرد تھے شہریت دی کے پی کے میں, اور ان کے اسلحے بھی پکڑے گئے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے امین گنڈا پور کی جو گفتگو لیک ہوئی ہے وہ بھی قابل غور ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.